والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام سارے حضرات بابا سے بلند کریں. یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس بابرکت محفل میں میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق کو قبول کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی 2 مقام سے آیات کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد یہ لام تاکید کے لیے ہوتا ہے اور قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مؤکد بھی ہے اور یہ بات حق بھی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ لقد نہ بھی فرماتا اللہ تعالیٰ کی بات کو شک و شبہ سے پاک ہے. لقد فرما کر معلوم ہوا منکرین کو اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اے انکار کرنے والوں، میں نے اپنا رسول بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا. میں نے اپنا رسول بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر. تو جس پر احسان ہوتا ہے شکر بھی وہی کرتا ہے. جس پر احسان ہوتا ہے شکر بھی اس احسان کا وہی کرتا ہے. جس پر احسان نہیں ہوتا اس کے ذمہ شکر بھی لازم نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بندے کو اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، نیک بیٹے، خدمت گزار بیٹے، وہ تو شکر کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے بیٹے دیے اور
آنکھیں ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں، یہ نعمتیں تو ہیں نا۔ آنکھوں والا یہ شکر کرے گا، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ نابینا بھی شکر کرے گا کہ یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ نابینے کو تو آنکھیں دی نہیں نا، تو آنکھوں کا شکر تو وہ نہیں کرے گا۔ اس کو اگر پاؤں دی ہے تو پاؤں کا شکر کرے گا، ہاتھ دی ہے تو ہاتھ کا، لیکن آنکھ ہی اللہ نے اس کو دی ہی نہیں، اور آنکھوں کا شکر نابینا پر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اس کے پاؤں سلامت ہے، وہ شکر کرے گا یا اللہ تو نے مجھے پاؤں دی۔ ایک اپاہج اور لنگڑا لولا جس کے دونوں پاؤں بیکار ہیں، وہ شکر کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں دیے، پاؤں تو اس کے پاس ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنا رسول بھیج کر احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احسان کیا ہے مومنوں پر، تو پھر شکر کون کرے گا؟ مومن۔ سبحان اللہ۔ رسول ملا کن کو؟ منافقوں نے تو مانا ہی نہیں، منافقوں نے دل سے نہیں مانا۔ یہودیوں، کیا یہودی شکر کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد رسول اللہ کو؟ نہیں۔ عیسائی شکر کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد رسول اللہ کو بھیجا؟ عیسائی تو مانتے ہی نہیں ان کو، وہ شکر کس کا کریں گے؟ یہودی تو مانتے ہی نہیں۔ ہندو شکر کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد رسول اللہ کو بھیجا؟ بھائی جو مومن ہے وہی تو شکر کرے گا۔ تو نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور الحمدللہ کر بھی مومن ہی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تو الحمدللہ نشانی ہے، یہ تو نشانی ہے۔ ایک آدمی اگر آنکھوں کا شکر نہیں ادا کر رہا تو ہم سمجھیں گے یہ نابینا ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی ہاتھوں کا شکر ادا نہیں کر رہا تو ہم کہیں گے کہ یہ اپاہج ہے، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی پاؤں کا شکر نہیں کر رہا تو ہم سمجھیں گے یہ لگتا ہے اللہ نے اس کو پاؤں نہیں دیے۔ تو اگر کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کا شکر ادا نہیں کرتا تو ہم سمجھیں گے کہ حضور اس کو ملے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب مومنوں کو جب رسول ملا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا تو مومنوں کو ایک حکم بھی دیا۔ دوسری جو میں نے آیت پڑھی ہے نا وہ 10ویں پارہ کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور حکم اپنا جاری فرمایا اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے۔ سبحان اللہ۔ قل فرما کرنا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ حکم میرے مومن بندوں کو تو سنا دے۔ وہ کیا حکم ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے مومن بندو، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ کہ اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہاری اولاد ہے، بیٹے پوتے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال و دولت، تمہاری تجارت، تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، فرمایا یہ سارے، یہ 8 چیزوں کا ذکر کیا جو فطری طور پر آدمی کو پیاری لگتی، جن سے انسان کو
طبعی طور پر فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ فرمایا اگر یہ چیزیں کرو بے شک ان سے محبت سے نہیں روکا گیا، لیکن کیا فرمایا گیا کہ ان چیزوں سے بے شک پیار کرو، لیکن یہ چیزیں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ یعنی اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اللہ سے کرو، اللہ کے رسول سے کرو اور جہاد سے کرو۔ اپنی اولاد سے زیادہ محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد سے، اخوان بھائیوں سے، بیویوں سے، مال سے، گھر سے، تجارت، دکان، ان سب چیزوں سے زیادہ اگر تم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہو، اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہو، جہاد سے محبت نہیں کرتے ہو، تو فتربصوا، پھر تم انتظار کرو۔ کس بات کی انتظار؟ حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا حکم لے آئے۔ یہ کتنا محبت ضروری ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، جہاد کی، کہ اگر اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، بھائیوں سے، خاندان اور قبیلہ عشیرہ قبیلے سے زیادہ محبت اللہ سے نہیں کرتے ہو، اللہ کے رسول سے نہیں کرتے ہو، جہاد سے نہیں کرتے ہو، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کی۔ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور جو ان چیزوں سے محبت تو کرے، اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد سے، ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ فاسق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ اتنی دلیلیں سن کر بھی نہ ماننا، یہ فاسق ہونے کی دلیل ہے۔ اور کون سی دلیل ہوگی فاسق ہونے کی؟ تو اب دیکھیے، یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرو، اولاد سے زیادہ محبت کرو، اور سارے اقارب سے زیادہ محبت کرو، اور ہر پیاری چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول اور جہاد سے کرو۔ قرآن کا حکم۔ حدیث کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے، اور حدیث بھی بخاری شریف ہے، بخاری میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے، کامل ایماندار، جب تک تم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک میرے ساتھ تم محبت ان سب سے زیادہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، والد کے ساتھ ماں بھی آ گئی، اور ولد ہی اولاد، اس میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، اولاد ساری سے محبت زیادہ، اور والناس اجمعین، یہ جو الناس ہے اس میں ہر محبوب شخصیت ہے۔ مثلا شاگردوں کو اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے، مریدوں کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے، دوست کو اپنے دوست سے محبت ہوتی ہے۔ الناس میں یہ آ گیا، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا استاد وہ شریعت کا مخالف ہو جائے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کا گستاخ ہو جائے،
تو رسول اللہ کو نہ چھوڑنا، استاد کو چھوڑ دینا۔ اگر تمہارا پیر وہ گستاخ ہو جائے رسول اللہ علیہ السلام کا، تو رسول اللہ کو نہ چھوڑنا، پیر کو چھوڑ دینا، کیونکہ والناس اجمعین۔ اگر تمہارا دوست وہ گمراہ ہو جائے، وہ گستاخ رسول ہو جائے، تو اس کو دوست کو چھوڑ دینا۔ سمجھا گئی؟ یہ ہے ایماندار ہونے کی دلیل۔ اب قرآن اور حدیث نے تو اسی محبت رسول اللہ علیہ السلام سے کرنے کا حکم دیا۔ آئیے، جو لوگ ہمیں میلاد سے روکتے ہیں ان کا ایک وڈکا ہے جس کو وہ اسماعیل دین بھی کہتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعظیم بس اتنی کرنی چاہیے کہ وہ بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی، اس بڑے بھائی جتنی ان کی تعظیم کریں۔ یا دوسرے مقام پر وہ لکھتا ہے کہ جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، ایک ان میں چودھری ہوتا ہے، غریب جتنی چودھری کی تعظیم کرتے ہیں بس اتنی اللہ کے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے فرمایا تھا کہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت حضور سے کرو، اولاد سے بھی زیادہ محبت حضور علیہ السلام سے کرو، اور اس نے لا کر بھائی، بڑے بھائی کے درجے پہ لایا، یا ایک چودھری کے درجے پہ لایا، نمبردار کے درجے پہ لایا، تو قرآن کے مطابق بات کی ہے یا مخالف بات کی ہے؟ مخالف۔ تو پھر یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کو قرآن اور حدیث سمجھا رہے ہیں؟ قرآن حدیث سمجھا رہے ہیں یا قرآن حدیث سے دور لے جا رہے ہیں؟ قرآن حدیث سے دور لے جا رہے ہیں۔ آئیے ایک اور بات میں آپ کی عدالت میں قرآن کے فیصلے رکھ رہا ہوں، فیصلہ میں آپ سے چاہتا ہوں۔ گویا کہ میں ایک مذہبی اہل سنت کا وکیل ہوں۔ ہر جو سنی مولوی ہے نا وہ اپنے مذہب کا وکیل ہے، وہ دلائل پیش کر رہا ہے، آپ جج ہیں سننے والے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ قرآن کہے ماں باپ سے زیادہ محبت کرو، قرآن کہے اولاد سے زیادہ محبت کرو، نجدی کہے کہ بس چودھری، جتنا ایک چودھری کو مانتے ہو اتنا مانو، یا جتنا ایک بڑے بھائی کو مانتے ہو اتنا مانو، تو معلوم ہوا کہ وہ قرآن کے موافق بات نہیں کر رہا، قرآن کے مخالف لے جا رہا ہے۔ آئیے جو ہم رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کی خوشی کرتے ہیں، اس خوشی کو بھی قرآن نے دو طرح بیان کیا، ایک خوشی سے روکا ہے، ایک خوشی کا قرآن نے حکم دیا۔ ایک خوشی سے قرآن نے روکا ہے، ایک خوشی کا حکم دیا۔ جو قارون تھا نا، قارون آپ نے سنا ہوگا، قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا اور بڑا نیک تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، غریب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اور موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ جی دعا کرو میں مالدار بن جاؤں، بھوکا مر رہا ہوں۔ آپ نے دعا بھی فرمائی اور ایک اس کو کام سکھا دیا کہ ایسے ایسے کرے گا تو سونا بن جائے گا، تو وہ چند دنوں میں امیر ترین بن گیا۔ اتنا امیر بن گیا کہ قرآن فرماتا ہے ان مفاتحہ لا تنوء بالعصبۃ اولي القربى، کہ اس کی جو خزانوں کی چابیاں تھیں نا وہ بھی ایک جماعت اٹھانے سے عاجز تھی، اتنا خزانے اس کے مالدار۔ ان مفاتحہ
لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اب اس نے بڑی خوشی کی کہ مجھے مال مل گیا، میں مالدار بن گیا۔ تو اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، یاد کرو جب اس قارون کو، قارون کی قوم نے کہا لا تفرح، لا تفرح، اس کا معنی خوش نہ ہو۔ وہ مال ملنے پر خوشی کر رہا تھا اور اس خوشی میں اترانا، تکبر کرنا، تو اسے قوم والوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، مال و دولت پر خوش ہونے والوں کو، مال و دولت پر اضرانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ خوشی ممنوع ہوئی، مال و دولت پر خوش ہونا منع فرمایا گیا کہ اللہ ایسے اضرانے والوں کو، خوش ہونے والوں کو، مال و دولت پر خوش ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ یہ خوشی ممنوع ہو گئی۔ اب ہم کیا ہے، ایک آدمی کو اچھی ملازمت مل جاتی ہے، افسر بن جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، وہ دعوت دیتا ہے کہ نہیں؟ دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے یا مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، خوشی ہو رہی ہے۔ کبھی کسی نے آ کر نجدی عالم نے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ ایسی خوشی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ قرآن ہے۔ کسی نے کہا ایک ایم پی ہے، ایم ایل اے، وہ الیکشن میں کامیاب ہو گیا، خوش ہو رہے ہیں؟ بنگڑے، ڈول، مٹھائیاں، سارا کچھ ہے۔ کبھی کسی نجدی نے آ کر کہا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ہے؟ اچھا، ایک آدمی نے مکان بنا لیا بڑا اچھا خوبصورت، وہ دوستوں کو دعوت دیتا ہے اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، دیگیں پک رہی ہیں، اس خوشی میں کہ میں نے اچھا مکان بنایا۔ تو یہ بھی تو دنیا کی چیز ہے نا۔ کبھی کسی نجدی نے آ کر کہا وہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اس پر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کیوں جی؟ اس خوشی سے روکنا چاہیے کہ نہیں؟ کسی نے روکا؟ بلکہ وہ خود ان خوشیوں میں شامل ہیں۔ یہ خوشیاں خود کرنے والے ہیں، ہمیں میلاد کے جلوس سے روکتے ہیں۔ اور جو فضل الرحمان نے کراچی سے شروع کیا تھا لانگ مارچ، یہ لانگ مارچ کیا ہے؟ جلوس نے بولیے نا، لانگ مارچ کیا جلوس نے؟ جلوس ہے، کہاں سے شروع کیا؟ کراچی سے، کدھر لے گیا؟ اسلام آباد۔ یہ اقتدار کے لیے جلوس نکالنا جائز ہے؟ میلاد کا جلوس ہی بدعت ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ وہی لوگ جو ہمیں میلاد کی خوشی سے روکتے ہیں، وہ خوشیاں کر رہے ہیں جن خوشیوں سے قرآن نے روکا ہے۔ لا تفرح، خوش نہ ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ تعالیٰ دنیا پر خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو یہ 20ویں پارہ میں ہے۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، 11واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن تمہارے رب کی
طرف سے نصیحت بن کر آ گیا. یہ قرآن آ گیا تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بن کر. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آقا کا میلاد، ہونے کا میلاد، مدنی کا میلاد، آقا ہمارے بڑی شان. وشفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کی، سینہ بول کر سینے میں دل ہوتا ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گیا. وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن ہدایت بن کر آ گیا، رحمت بن کر آ گیا مومنوں کے لیے. دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا سارے جہانوں کی رحمت بنا. اور ایک مقام پر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ کبیرا. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر بنا کر بھیجا. وبشر المؤمنین، اے پیارے حبیب مومنوں کو خوشخبری سنا دو. مومنوں کو خوشخبری سنا دو. کن کو سناؤ خوشخبری؟ منافقوں کو؟ یہودیوں کو؟ نصرانیوں کو؟ ہندوؤں کو؟ سکھوں کو؟ کن کو خوشخبری؟ اللہ اکبر. اب میں پوچھتا ہوں یہ خوشخبری سنائی کیوں جاتی ہے؟ خوشخبری سنائی جاتی ہے. خبر تین طرح کی ہوتی ہے. خبر ایک وہ خبر ہے جو کسی نقصان کی خبر دی جاتی ہے. کوئی فوت ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اس کی خبر وہ سن کر بندہ غمگین ہو جاتا ہے. اس کو خوشخبری کہتے ہیں. غمگین کرنے والی خبر کو خوشخبری نہیں کہتے. کیا یہ غم والی جو خبر ہے نا، یہ غمگین کرنے کے لیے نہیں دی جاتی، یہ تو بامر مجبوری خبر دی جاتی ہے نا. بڑے افسوس سے اعلان کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں نا بڑے افسوس سے اعلان، یعنی خوش کرنے کے لیے نہ غمگین کرنے کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ اعلان بھی بڑے افسوس سے کیا جاتا ہے. اچھا، اس کو خوشخبری نہیں کہتے. ایک خبر ہے جس سے سننے والے کو نہ خوشی ہوتی ہے نہ غمی ہوتی ہے، بس مطلقاً اطلاع مقصود ہوتی ہے، تو وہ بھی خوشخبری، اسے خوشخبری کہتے ہیں. اچھا، تو خوشخبری کس کو کہتے ہیں؟ اس خبر کو جس کو سننے والے سن کے خوش ہو گئے. ایسے ہی ہے، جس کو سن کر سننے والے. اور یہ جو خوشخبری ہے نا، یہ دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ سننے والے خوش ہوں.
میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا داد کے گھر میں، تو فوراً فون ہو رہا ہے نان کے گھر کہ اللہ نے بیٹا دیا، تو کیوں نان کے گھر کیوں فوراً کہ وہ خوش ہو جائیں۔ اسی طرح اگر وہ پیدا ہوا نان کے گھر تو فوراً فون کیا جا رہا ہے داد کے گھر، کیوں کہ وہ بھی۔ اچھا بچہ پیدا ہوا ہسپتال میں تو فوراً نان کے بھی خبر دی جا رہی ہے، داد کے بھی خبر دی جا رہی ہے، فون کیا جا رہا ہے۔ کہیں پھوپھی رہتی تھی ادھر بھی فون کر دیا، کہیں چاچا تایا رہتا تھا ادھر بھی فون کر دیا، کہیں ماموں خالہ رہتے تھے ادھر بھی فون کر دیا، کیوں؟ خوش کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا خوشخبری سنائی ہی خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میں نے جو آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، اتنی شانیں دے کر بھیجا ہے، تو پھر سنانا خوشخبری مومنوں کو تاکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنانا خوشخبری مومنوں کو تاکہ مومن خوش ہو جائے، تاکہ مومن خوش ہو جائے۔ جو ہم سے پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے، سبحان اللہ، کیوں کہہ سکتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے، کیونکہ خوشخبری تو سنائی ہی جاتی ہے خوش کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ آپ بتائیے جتنی میں نے باتیں کی ہیں ساری قرآن سے نہیں ثابت؟ قرآن سے ہی ہے۔ تو پھر اب بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ایک خوشی آپ کو سنائی تھی کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اب ادھر قرآن کو بھی رحمت اور شفا فرمایا، محبوب کو بھی رحمت اور فضل کبیر فرمایا، اور اب حکم کیا دیا 11ویں پارہ میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ سبحان اللہ، یہ فلیفرحوا امر ہے، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب میرا حکم مومنوں کو سنا دو، میرا حکم میرے بندوں کو سنا دو، میرا حکم اپنے غلاموں کو سنا دو۔ اگر تم نے خوش ہونا ہے تو ملازمت ملنے پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، مکان بنانے پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں MPA بن جانے پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ خوشیاں تمہارے شان کے لائق نہیں۔ جب تم نے خوش ہونا ہو تو میرے فضل اور میری رحمت پہ خوش ہوا۔ زادے کا پھل یفرحوا۔ اب ان پاگلوں سے پوچھو کہ جو خوشی روکنے والی تھی اس سے تو تم نے جو خوشی روکنے والی تھی اس سے تو تم نے بلکہ خود شامل ہو گئے، خود شامل ہو گئے۔ جب عمران کی حکومت ختم ہوئی اور یہ فضل الرحمان کے ساتھیوں کی اور فضل الرحمان کی حکومت آئی تو فضل کچھ خوش ہوا تھا کہ نہیں؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پر خوش ہوا تھا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ دانت نکل رہے تھے تو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین پر تو خوش ہو رہے ہو، اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا فرمان نہیں آ رہا۔
سبحان اللہ اس پر حوالے پوچھ رہے ہو اور حوالے پھر پوچھتے کن سے ہیں؟ عوام سے. حوالے کن سے پوچھتے ہیں؟ عوام سے. بھائی حوالہ پوچھنا ہے تو ہم سے آ کر پوچھو. جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، علماء حق اہل سنت زندہ باد. علماء حق اہل سنت زندہ باد. آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. بدری کا میلاد ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. پھر حوالے پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو سارا دن دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں. ان کو تو کپڑے بیچنے کا پتہ ہے یا آپ جو دکان ہے اس چیز کے ریٹ وغیرہ کا پتہ ہے. ان کو قرآن کے حوالوں کا پتہ نہیں. قرآن کے حوالے پوچھنے ہیں تو ان کے مولویوں سے آ کر. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے آپ کو بھی لوگ جب آ کر وہ کہیں نا کیا یار جڑا ہے کردے ہوئے کتنے لکھے ہے کہ اس کو پوچھ بھائی مینوں تو بڑا محدث سے مفسر دیکھا ہے کہ میرے کو پوچھنا ہے کتنے لکھا ہے. مینوں دارالفتاء وچ بیٹھے ویکھے کہ بھئی یہ کہہ سکتے ہیں جی حوالہ پوچھنا ہی تھا. ہاں تینوں میں اپنے مولوی کو لے جانا. سبحان اللہ. جی کتنے لکھیا پوچھنا ہی تھے آ میں تینوں اپنے مولوی کو لے جانا. مر جائے گا تیرے مولوی کو نہیں آئے گا. کیوں انہوں پتہ ہے کہ مولوی نے حوالہ بھی کھا دینا ہے. سبحان اللہ. تے مینوں بجائے انکار دے مینوں مننا پڑنا. سبحان اللہ. اللہ ایک نا ایک واقعہ تو ہم صحیح سنا. لاہور ایک مہمان آیا ساڈے محلے تارکاباد. ایک لڑکا ساڈے کول قرآن پاک پڑھتا رہا. انہاں دا مہمان سی. تو پھر قرآن پڑھ کے وہ لڑکا سکول کالج پڑھنا لگ پیا. وہ مہمان آیا اس نے نا گھر والوں نوں کیا کہ اے جڑا نماز تو پڑھے تسی درود و سلام پڑھتے ہو اذان پر پڑھے درود و سلام پڑھتے ہو کتنے لکھیا ہے؟ تو وہ لڑکا جڑا ساڈے کول پڑھتا رہیا سی نا انہیں کیا بھائی سانوں کی پتہ حوالیاں دا تو ساڈے کول پوچھدا ہے کتنے لکھیا ہے. آج تینوں میں اپنے استاداں کول لے جانا. سبحان اللہ. اور وہ جناب انہاں عام مسجداں چ اتنے مطالعہ والے خطیب نہیں ہوتے. انہیں سمجھا بھی کوئی اس طرح کا ہوئے گا خطیب چلو اس کو جا کے پریشان کر دیا. وہ قدرتی اس لڑکے نال مل کے آ گیا میرے کو. تو اس لڑکے نے کیا استاد جی ہے نا ساڈا مہمان ہے کزن ہے تے ایک سوال کرتا ہے اس کا جواب. میں کہا ہاں جی فرماؤ کی سوال ہے. کہ یہ جڑا اذان تو پہلے تسی درود شریف پڑھتے ہو میرے ال توجہ فرماؤ نا. سبحان اللہ. تشریف لے آئے. زیارت ہی نندی بڑی اچھی ہے پر انہاں نالوں بھی زیادہ قرآن دی بات کرتا. سبحان اللہ. تو وہ مہمان کہنے لگا کہ یہ جڑا اذان تو پہلے تسی درود شریف پڑھتے ہو نا یہ دا کی حوالہ ہے کی ثبوت ہے؟ میں کیا یہ قرآن ہے. سبحان اللہ. میں کیا یہ قرآن ہے. انہیں کیا کسی قرآن ہے لکھا؟ میں کیا قرآن ہے لکھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. اے ایمان والو میرے پاک نبی تے درود بھی پڑھو تے سلام بھی. سبحان اللہ. اچھا وہ کہنے لگا کہ یہ اذان تو پڑھے تھے نہیں یہ اذان تو پڑھے تھے نہیں. میں ہوں نا میں کیا تو مولوی معلوم ہونا اپنے ایمان نال دس کہ اللہ نے فرمایا درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو. اے یاد رکھو تسی بھی ذرا نا کہ اللہم صلی علی محمد اے کہ درود درود ابراہیم بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اے جڑا نا السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ ایک یہ سلام السلام علیکہ یا رسول اور قرآن میں جو ہے نا صلو اس کو مراد اللہم صلی علی اور سلمو اس کو مراد السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ میں کیا بھی ایمان والے واسطے اللہ نے درود کا حکم بھی دیتا ہے تو سلام کا بھی حکم دیتا ہے جی تسی ایمان والے ہو کہ اپنے ایمان نال دس کہ درود تے پڑھ دیو کدی سلام تسا پڑھیا سبحان اللہ کدی سلام تسا پڑھیا وہ کہوں گا ہاں جی اسی نماز وچ کہنے ہیں السلام علیکم ایھا نبی نماز وچ السلام علیکم ایھا نبی میں آخیا کہ قرآن جڑا اللہ نے حکم دیتا ہے اے ایمان والے ہو درود بھی پڑھو تے سلام بھی عرض کرو سبحان اللہ ایتھے نماز دی قید لائی ہے اللہ نے سبحان اللہ کہ صرف نماز وچ سلام کہنا ہے کہ پیچھے سلام نہیں کہنا سبحان اللہ ہے قرآن سلمو فی الصلاۃ نہیں کہ بھائی ادھر کے پیچھے آگے ماضی میں پڑھتا السلام علیکم ایھا نبی السلام علیکم ایھا نبی یہ السلام علیکم ایھا نبی نا یہ معنی ہے اے نبی آپ پر سلام اور اینو جدو شعر وچ ذکر کریں گے تو پھر کی کہو گے یا نبی سلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ یہی ہے نا یا نبی سلام علیکم تو میں انہوں وہ کہنے لگا کہ ہاں میں ہوں پہ پڑھتا ہوں السلام علیکم یا نبی السلام علیکم وہ مسجد کی گھڑی سامنے کھڑی تھی اس تے جیڑا وقت سی نا میں اس وقت کا مثلا 10:30 سی پورے 10 سی 11 سی میں کیا ہوں کسی حدیث کے دکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے کہ 10:30 بجے درود السلام پڑھتے سبحان اللہ 10:30 بجے میں کیا جڑا ہوں درود السلام پہ پڑھنا ہے یہ جاری والذین آمنوا صلوا تے عمل کر رہے ہیں جبکہ حدیث ہے یہ نہیں کہ 10:30 بجے پڑھو لیکن 10:30 بجے اگر کوئی پڑھے تو تمام عمل ہو رہا ہے اسے آیت 11 بجے پڑھے 12 بجے پڑھے 1 بجے پڑھے 5 بجے پڑھے 4 بجے پڑھے 6 بجے پڑھے 8 بجے پڑھے اسے آیت کے عمل ہے ہاں جی میں کہ جی اذان میں پڑھے تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ سارا آیت کے عمل کوئی نہیں اللہ اکبر وہ لڑکا جڑا سی نا ساڈا شاگرد وہ بڑا ہسے وہ کہے بھائی یہ تو ساڈے کولوں پوچھدا سی کتھے لکھیا ہے سانوں روکنا چاہندا سی کہ ہن آپ بھی السلام علیکم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق آقا کا میلاد نبی کا میلاد سونے کا میلاد آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوستو بات یہ ہے کہ خوشی کریں لیکن یاد رکھیں کہ خوشی بھی ہو شریعت کے دائرہ کے اندر شریعت سے باہر نہیں کئی جگہ پر ہوتی ہے لائٹیں پھر لڑکیاں آ جاتی ہیں جوان بغیر پردے کے دیکھنے لڑکے بھی وہاں ہوتے ہیں اس بے حیائی کی اجازت اسلام شریعت اور یہ میلاد کی خوشی نہیں یہ میلاد کی بے ادبی ہے یہ میلاد کی بے ادبی اس طرح کے اور خرافات یہ میلاد کی خوشی میں ڈھول دھماکے کی ضرورت نہیں میلاد کی خوشی میں وضو کرو اور نعت شریف پڑھو سبحان اللہ میلاد کی خوشی میں غسل کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے باوضو جاؤ
اور درود و سلام پڑھتے جاؤ. سبحان اللہ. یا بیان سنو، درود و سلام سنو، یہ کام کرو. یہ ناچے ماچے یہ میلاد کی خوشی میں اس چیز کی اجازت ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ میلاد کی خوشی نہیں کر رہا بلکہ وہ میلاد کی بے ادبی کر رہا ہے، اور جو بے ادبی کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جڑیاں بھی لگاؤ، لائٹیں بھی لگاؤ، بازار بھی سجاؤ، گھر بھی سجاؤ، لیکن اپنے چہرے بھی حضور کی سنت سے سجاؤ. پھر پتہ لگے نا کہ مومن نے میلاد کی خوشی کی ہے. جی اس ربیع الاول شریف میں میں نے رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں حضور کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجا دیا. مسجد سجا لی، گھر سجا دیا، گلی سجا دی، ثواب ضرور ہوگا، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب ہوگا. سجاؤ، گھروں کو سجاؤ، مسجدوں کو سجاؤ، گلیوں کو سجاؤ، لیکن اپنے آپ کو حضور کی سنتوں سے سجاؤ. لباس سنت کے مطابق ہو، صورت سنت کے مطابق ہو، وہ صورت ہو جو جس کے لیے مومن کہتے ہیں اس صورت کو میں جانا تھا، اس صورت کو میں جانا تھا. یہ انگریز کی صورت نہیں، یہ صورت محمدی ہے. اس صورت کو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا سچ آخا تیرا کوئی شانہ تھا، جس شان کو شانہ سب بڑیاں. اے صورت شالا پیش نظر سبحان اللہ. رہے وقت نزاعت روزے حشر. سبحان اللہ. خبر آتے پل تھی جدوں ہوئے گزر، سب کھوٹیاں تھی سمندر کھریاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا. کتے میرے علی کتے تیری سزا، استاد رکھی کتے جا. اللہ تعالی ہمیں حضور کے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نماز پابندی سے باجماعت نماز پڑھیں مسلمان، آمین. اور روزے رکھیں رمضان کے. یہ نہ دیکھیں کہ لمبا دن ہے، گرمی ہے، کہ کیسے روزہ رکھوں گا. آپ روزہ رکھیں اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ اپنے مال کی دیں، فرض بھی ادا کریں اور سنتیں بھی ادا کریں، اور حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. حقوق العباد میں سب سے پہلی بات ہے کہ بچے بچیاں اپنے ماں باپ کو راضی کریں. سبحان اللہ. بچے بچیاں اپنے، جب بچے اور بچیاں اپنی شادیاں ماں باپ کے حکم سے کرتے تھے تو برکتیں ہوتی تھیں. یہ جو بڑی عمر والے لوگ ہیں نا، ان سے پوچھو کہ جب ہمارا بچپن تھا اور اس وقت کے جو جوان یا بزرگ تھے ان کے گھروں میں ہم لڑائیاں نہیں دیکھتے تھے، طلاقیں کوئی نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کہ وہ بچیاں بھی اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تھی، بچوں نے بھی اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی. اور جب سے یہ شادیاں اپنی مرضی سے ہونے لگی، باپ منہ چھپا رہا ہے بیچارہ، اپنی برادری میں کسی کے سامنے نہیں جا رہا کہ صاحبزادی صاحبہ نے کراچی سے پرواز کی اور لاہور پہ آ گئی. اور عدالت بھی پھر کیسی ہے کہ جی اگر باپ 18 سال سے پہلے بچی کی شادی کر دے گا تو اس پر مقدمہ ہوگا، وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور اگر خود بھاگ کر آتی ہے تو 13-14 سال کی بھی ہے تو عدالت کا جج اس کو بھیج رہا ہے خالد کے ساتھ. لعنت ہے ایسے ججوں کا.
بے شک جج بنے پھرتے ہیں یہ نہ اپنی غیرت نہ کسی کی غیرت. کیا اس لڑکی کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ اب تیرا باپ آتا ہے, اگر تیرا باپ اجازت دے گا تو تجھے بھیج دوں گا اس کے ساتھ, ورنہ اپنے باپ کے ساتھ جا. بے شک جج کو ایسے نہیں پتا کہ جس باپ نے بیٹی کو پرورش کی ہے, پیدا کیا ہے, پرورش کیا ہے, تو وہ دوستوں کے سامنے کیسے جائے گا جب اس کی بیٹی اپنی سبحان مرضی. اللہ. آج یہ ہو رہا ہے اور حکمران سارے بے دین ہیں. ریاست مدینہ کا دعویٰ صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے, ورنہ کوئی ریاست مدینہ, یہ جتنی جماعتیں ہیں سیاسی, سارے بے دین, دین کے مخالف ہیں. اور اگر کوئی دین کی بات کرنے والا ہے تو اس کو جناب نہ ٹی وی پر آنے دے رہے ہیں. مفتی مدیب صاحب اگلے دن پوچھ رہے تھے کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہمارے بندے بھی مار دیے جاتے ہیں تو ٹی وی پر دکھایا ہی نہیں جاتا, ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے تو ٹی وی دکھا نہیں رہا, کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ دوسرے کسی کی مرغی مر جائے تو ٹی وی میں اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں کی مرغی مر گئی ہے. کیا یہ اہل سنت و جماعت پر جو ظلم و ستم ہو, اور یہ ریاست مدینہ والوں کی حکومت ہے نا, ادھر جہاں تحریک لبیک کے لوگوں پر فائرنگ کی گئی ہے اور ان کے بندے شہید کیے گئے, کیا جرم تھا ان کا کہ نبی کے میلاد کا جلوس کیوں نکال رہے. سبحان اللہ. یہ ریاست مدینہ. اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے, اور ووٹ بھی دینا ہے نا تو اپنا ووٹ یہ ان لوگوں کو دو جو رسول اللہ کی عزت اور عظمت پر پہرا دے رہے ہیں. ہم ووٹ دیں گے نا, وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں, ہمارا ووٹ جنت میں ہمیں انشاءاللہ دے گا. سبحان اللہ. اور اگر ان ٹھگوں کو, ان اسلام اور دین کے غداروں کو ووٹ دیا تو پھر قیامت والے دن پوچھا جائے گا کلمہ نبی کریم علیہ السلام کا پڑھتے تھے اور ووٹ تم دین کے غداروں کو دیتے, سبحان اللہ. تم کیسے مسلمان؟ اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول فرمائے. جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.